نام اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے، چاہے وہ اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھے، خوبصورت لیبل لگا لینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہو سکتی ہے۔ حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، پیغام مصطفیٰ کانفرنس۔ اب آپ بتاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کے طریقے کو کیوں لازم قرار دیا؟ صحابہ کا طریقہ نبی کی سنت سے الگ تو ہے نہیں۔ جو نبی کی سنت ہے وہی صحابہ کا طریقہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی نبی کی سنت ہے۔ پوری زندگی صحابہ نبی کے راستے پر چلتے رہے، نبی کی سنت پر عمل کرتے رہے، تو اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا جو میری سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے؟ اس لیے کہ نبی کو معلوم تھا کہ ایک جماعت پیدا ہونے والی ہے جو صحابہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے گی، صحابہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے گی۔ اور جب صحابہ کو چھوڑ دیا جائے تو نہ قرآن پر عمل ہو سکتا ہے نہ حدیث رسول پر عمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا اگر تم قرآن و حدیث پر میری سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کے راستے پر چلو۔ جو صحابہ کے راستے پر ہے وہی حقیقت میں قرآن کے راستے پر ہے، وہی حدیث کے راستے پر ہے، وہی سنت کے راستے پر ہے۔ اب آج کے دور میں کون سی جماعت ہے جو صحابہ کے راستے پر چل رہی ہے؟ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد جب صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر عمر کے زمانے میں آئے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا ہم اہل قرآن ہیں، بلکہ سارے صحابہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے۔ اہل سنت کا معنی تو حدیث میں موجود ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن اہل حدیث کا معنی یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والا ہی حقیقت میں اہل قرآن ہے، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے۔ اور جس نے صحابہ کو چھوڑ دیا نہ وہ قرآن کے راستے پر ہے، نہ حدیث کے راستے پر ہے، اور نہ ہی سنت کے راستے پر ہے۔ اب بتاؤ آج کون صحابہ کے راستے پر چل رہا ہے؟ ہم چل رہے ہیں جن کی پہچان مسلک اعلی حضرت سے ہوتی ہے۔ اوریجنل سنی ہم ہیں، اوریجنل اہل سنت ہم ہیں، اس لیے کہ ہم صحابہ کے راستے پر ہیں، اور جو صحابہ کے راستے پر ہوگا وہی جنتی ہے، وہی حق پر ہے۔ صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے، ہم بھی نبی کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے تھے، ہم بھی نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، ہم بھی نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں۔ صحابہ زیارت قبور کو جاتے تھے، ہم بھی زیارت قبور کو جاتے ہیں۔ صحابہ ایصال ثواب کرتے تھے، ہم بھی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ صحابہ دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے، ہم بھی دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ صحابہ نبی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے، اور ہم بھی نبی کی تعظیم میں میلاد میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے وہی ہمارا طریقہ ہے، اور نبی نے فرمایا جو صحابہ کے راستے پر ہوگا وہی جنتی ہے۔ اس لیے اس دور میں جبکہ بے شمار فرقے وجود میں آ چکے ہیں، کوئی اور فرقہ جنتی نہیں ہے، بلکہ ہم اہل سنت جنتی ہیں جن کی پہچان مسلک اعلی حضرت سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بات بلا دلیل نہ رہے، صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے۔ اٹھائیے بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ، باب من رکع دون الصف۔ جو آدمی صف میں پہنچنے سے پہلے پہلے مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ کر رکوع کر لے اور اس رکوع میں چلتے چلتے صف میں پہنچ جائے، اس کی وہ رکعت شمار میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ حضرت امام بخاری نے یہی مسئلہ بتانے کے لیے باب باندھا، باب من رکع دون الصف۔ جو صف میں پہنچنے سے پہلے پہلے نیت باندھ کر رکوع میں چلا جائے اس کا کیا حکم ہے؟ اور حدیث نقل کی ہے ابو بکرہ کی، ان ابی بکرہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراکع قبل ان یصل الی الصف۔ حضرت ابو بکرہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، مسجد کے دروازے پر پہنچے، دیکھا حضور رکوع میں جا چکے ہیں، صحابہ رکوع میں جا چکے ہیں۔ مسجد کے دروازے پر نیت باندھ لیا،
वहीं रुकू में चले गए और रुकू में चलते चलते सफ में जाकर मिल गए। अल्लाह के नबी तो मुसल्ले इमामत पर थे, उनका चेहरा किबले की तरफ था, आने वाला पीठ के पीछे से आ रहा है। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, आए अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुमने सफ में पहुंचने से पहले पहले मस्जिद के दरवाजे पर अकेले नियत बांध ली? क्यों वहीं रुकू में चले गए? रुकू में चलते चलते सफ में पहुंच गए। क्या तुमको सुन्नत तरीका नहीं मालूम कि सफ में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए? हजरत अबू बकरा ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा तो किबले की तरफ था, मैं पीठ के पीछे से आया और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं, तो कैसे आपने जान लिया कि अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है? इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका ये अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं, वैसे ही दाएं देखते हैं, वैसे ही बाएं देखते हैं। पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, इन्नकुम तरौना क़िबलती हा होना, तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है और मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। वल्लाहि इन्नी ला अराकुम वला ज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमा ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। मैं वो पैगंबर हूँ कि कब्रिस्तान से गुजरता हूँ, मुर्दों के हालात को देखता हूँ, किस पर अज़ाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मैं वो नबी हूँ कि मक्के में होता हूँ, मदीने के अहवाल को देखता हूँ, मदीने में होता हूँ, जंगे रूम का मुशाहिदा करता हूँ, मेंबर पर होता हूँ, क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान करता हूँ, जमीन पर होता हूँ, आसमान वालों को देखता हूँ, और जब आसमान से गुजरता हूँ तो जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को पढ़ता हूँ। आला हजरत ने उसी अकीदे की तर्जमानी करते हुए इरशाद फरमाया, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे गया नहीं, खुदा खुदा का यही हदर नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अब आप बताइए, सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। तुम तो नबी के गैब का इनकार करते हो, इसलिए तुम सहाबा के रास्ते पर नहीं हो। सहाबा नबी की शफाअत पर भी ईमान रखते थे। सहाबा का अकीदा था कि नबी दुनिया में भी शफाअत फरमाएंगे तो जन्नत वाजिब हो जाएगी, नबी आखिरत में भी शफाअत फरमाएंगे तो जन्नत वाजिब हो जाएगी। अल्लाह के नबी को शफाअत कुबरा का मनसब दिया गया है, दुनिया में भी शफाअत फरमाएंगे और आखिरत में भी शफाअत फरमाएंगे। ये शफाअत के भी मुनकिर हैं। नबी अकरम मेराज पर तशरीफ ले गए, अल्लाह ने बेशुमार नेमतें आपको अता फरमाई, बेशुमार इख्तियारात और तसर्रुफात अता किए। अल्लाह के नबी जब वापिस हुए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे शफाअत कुबरा का मनसब अता किया है। मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। वजूहुहुम कल क़मर लैलतल बद्र, उनका चेहरा 14वीं रात के चाँद की तरह चमक रहा होगा। उनमें कोई पहले और कोई बाद में नहीं दाखिल होगा। ला यदखुल अव्वलुहुम हत्ता यदखुल आखिरहुम, कोई पहले और कोई बाद में नहीं, एक साथ कदम उठाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। नबी उनका चेहरा भी देख रहे हैं, नबी उनकी तादाद भी देख रहे हैं, दाखिले का अंदाज भी देख रहे हैं। जब आपने ये हदीस इरशाद फरमाई, उक्का साहिब ने मेसा नजदी खड़े हुए, उन्होंने कहा उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, ऐ अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ फरमा दें, जो 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, मेरा भी नाम उसमें शामिल हो जाए। नबी ने ये नहीं कहा दुनिया में मुझको शफाअत का इख्तियार नहीं, दुनिया में मुझको शफाअत का पावर नहीं, बल्कि नबी ने इसी दुनिया में अपनी शफाअत का पावर और जलवा दिखाते हुए इरशाद फरमाया, अंत मिनहुम, जाओ उन 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाओ, आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। क़यामत में तो सब नबी की शफाअत पर ईमान रखेंगे।
لیکن اس دن کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها. قیامت میں میری شفاعت حق ہے. آج دنیا میں جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھے گا کل قیامت میں میری شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا. اب آپ بتائیے، نبی کی شفاعت پر صحابہ بھی ایمان رکھتے تھے، نبی کی شفاعت پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، ہم بھی نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں. تم علم غیب کے منکر ہو، تم شفاعت کے منکر ہو، تم عقیدہ توسل کے منکر ہو. تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے. لیکن آؤ حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرو کس کا عقیدہ صحیح ہے اور کس کا عقیدہ غلط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نابینا صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میری آنکھ روشن ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبر کرو ثواب ملے گا. صحابی رسول نے زبان حال سے کہا، یا رسول اللہ جب آپ کا دامن پکڑ لیا ہے تو ثواب کی کیا کمی ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ میری آنکھ روشن ہو جائے تاکہ آپ کے جمال جہاں آرا کا دیدار کر سکوں، آپ کے رخ انور کو دیکھ سکوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ٹھیک ہے، تازہ وضو کرو، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور میرے وسیلے سے اس طرح دعا مانگنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتعظی لی اللہم فشفعہ فیہا. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوں، اس نبی کے وسیلے سے جن کو نبی رحمت بنا کر تو نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. اے میرے پروردگار نبی کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما لے، میری آنکھیں روشن فرما دے، میری ضرورت پوری فرما دے. جیسے ہی نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں دونوں آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، دونوں آنکھیں چمکنے لگتی ہیں. کیسے تو نابینا تھے، نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، دونوں آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا شرک اور بدعت نہیں ہے بلکہ نبی پر مضبوط ایمان رکھنے کا ایک حصہ ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لا ورب العرش جس کو جو ملا تم سے ملا، پکتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. سبحان اللہ. بتاؤ نبی کے وسیلے سے کون دعا مانگ رہا ہے؟ ہم دعا مانگ رہے ہیں. اس لیے صحابہ کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، ہم بریلوی صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہیں. تم نبی کے غیب کے منکر، نبی کی شفاعت کے منکر، عقیدہ توسل کے منکر، زیارت قبور کے منکر، ایصال ثواب کے منکر. تم صحابہ کے راستے پر نہیں ہو. لاکھ نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، لیکن جب صحابہ کے راستے سے بھٹک چکے ہو تو تم جنت میں نہیں جا سکتے. جنت میں وہی فرقہ جائے گا جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کے راستے پر چلے. اور ایک نیا فرقہ پیدا ہوا اہل حدیث، جس میں اہل لگ جائے سمجھ جائیے کہ یہ نا اہل ہے. اہل قرآن کو سمجھ نہیں پاتے، اہل قرآن ہو گئے. اہل قرآن کا فتنہ ختم نہیں ہوا کہ اہل حدیث پیدا ہوا اور کہا کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں. صحابہ پوری زندگی حدیث پر عمل کرتے رہے لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا ہم اہل حدیث ہیں. صحابہ کے پاس لاکھوں لاکھ حدیثیں تھیں، دن رات مشکات نبوت سے حدیثیں سنتے تھے، قرآن مادری زبان میں اتر رہا تھا، لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں. اور یہ صرف 5 حدیثوں پر عمل کر کے اہل حدیث بن گئے. یہاں تک ہاتھ اٹھایا، سینے پر ہاتھ باندھ لیا، ٹانگ پھیلا کر کھڑے ہو گئے، زور سے آمین کہہ دیا اور امام کے پیچھے قرات کر لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی. انہی 5 مسئلوں پر عمل کر کے یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ان 5 حدیثوں میں سے آدھی سے زیادہ حدیثیں تو منسوخ ہیں اور کچھ حدیثیں ضعیف ہیں. تو ان کا عمل یا تو منسوخ حدیث پر ہے اور یا تو ضعیف حدیث پر ہے. اس لیے منسوخ اور ضعیف حدیثوں پر عمل کرنے والا اہل حدیث نہیں ہو سکتا. جو نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے وہی حقیقت میں حدیث پر بھی عمل کرتا ہے. 5 حدیثوں پر عمل کر کے اہل حدیث بنے. سینے پر ہاتھ باندھ لیا، ہم اہل حدیث ہیں. سینے پر کیوں ہاتھ باندھتے ہو؟ صحابہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی اور یہ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں
اور کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر جو چلے گا وہی جنتی ہے۔ صحابہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی، حضرت عمر ابن خطاب نے ابی ابن کعب کی امامت میں سارے صحابہ کو جمع فرمایا، اور ابی ابن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ صحابہ میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، سارے صحابہ ان کی امامت میں 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے، گویا 20 رکعت تراویح پر صحابہ کا اجماع منعقد ہو گیا۔ اور جب حضرت عمر کا زمانہ ختم ہوا، حضرت عثمان غنی آئے تو انہوں نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی آئے، انہوں نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ گویا 20 رکعت تراویح یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا یہ حقیقت میں رسول پاک کی ہدایت ہے۔ بتاؤ خلفائے راشدین کی سنت پر کون چل رہا ہے؟ ہم چل رہے ہیں۔ خلفائے راشدین نے 20 رکعت تراویح پڑھی، اور نبی نے فرمایا جیسے میری سنت پر عمل کرتے ہو خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرتے رہو۔ حضرت ابی ابن کعب کی امامت میں سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ حضرت سائب ابن یزید فرماتے ہیں کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب ب20 رکعتا والوتر، سارے کے سارے صحابہ عمر ابن خطاب کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اور زید ابن رومان فرماتے ہیں کننا نقوم فی زمن عمر بن الخطاب۔ کیا ہے بھائی؟ سب لوگ کہاں گئے؟ بیٹھو۔ آخری تقریر میں یہی پرابلم ہے، اناؤنسر بھاگے گا، شاعر بھاگے گا، سب بھاگنے لگے گا، کسی کو استنجا لگ جائے گا، کسی کو پکانا لگ جائے گا۔ سنو، اتنی دیر تک سنے، تھوڑی دیر اور سننا ہے کہ بند کرتے ہیں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ کتنی حدیث سننا چاہتے ہیں؟ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ رسول پاک کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اور شاعر جو بیان کرتا ہے وہ اپنے قلم سے لکھا ہوا کلام بیان کرتا ہے۔ بتاؤ کس میں طاقت زیادہ ہے، کس میں فضیلت زیادہ ہے؟ ہم قرآن بیان کر رہے ہیں، حدیث رسول بیان کر رہے ہیں۔ صاحب ابن یزید نے فرمایا سارے صحابہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر۔ زید ابن رومان فرماتے ہیں سارے صحابہ 23 رکعت پڑھتے تھے، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ 1200 سال تک اسی پر عمل ہوتا رہا۔ 1200 سال کے بعد یہ غیر مقلد پیدا ہوئے جن کو انگریزوں نے اہل حدیث کا نام دیا۔ انگریزوں کا دیا ہوا یہ نام ہے اہل حدیث۔ انہوں نے کہا سارے صحابہ غلط، تابعین غلط، تبع تابعین غلط، ائمہ مجتہدین غلط، اولیاء کاملین غلط۔ تراویح 20 رکعت نہیں ہے بلکہ 8 رکعت، اس لیے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنے میں ان کی نانی مر رہی تھی، بڑی محنت لگ رہی تھی۔ دن بھر روزہ رکھ کے بزنس تجارت کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں، تو رات کو 20 رکعت پڑھیں گے کیسے؟ تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، کہا تراویح 20 رکعت نہیں ہے بلکہ 8 رکعت۔ اور جب کہا گیا دلیل کیا ہے تو تہجد والی روایت کو تراویح پر فٹ کر دیا۔ رسول پاک 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور اسی روایت کو اٹھا کر کے تراویح پر فٹ کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ جو روایت تم بیان کرتے ہو وہ تراویح سے متعلق نہیں ہے بلکہ تہجد سے متعلق ہے، اسی لیے امام ترمذی نے اس کو باب التراویح میں نہیں بلکہ باب التہجد میں نقل فرمایا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح 8 رکعت نہیں ہے بلکہ 20 رکعت۔ نماز پڑھنا ہوا تو گھٹا دیا، اور گوشت کھانا ہوا تو بڑھا دیا، کہا قربانی 3 دن نہیں ہے 4 دن۔ سارے صحابہ 3 دن قربانی کرتے رہے، تابعین 3 دن قربانی کرتے رہے، تبع تابعین 3 دن قربانی کرتے رہے۔ 1400 سال تک حرمین طیبین میں حجاج کرام دنیا سے جاتے رہے، اور حرمین طیبین میں 3 ہی دن قربانی ہوتی رہی۔ جب سے اس پاک سرزمین پر ان ناپاکوں کی حکومت قائم ہوئی ہے تو انہوں نے قربانی کو 4 دن کر دیا۔ حضرت ابو بکر کی روایت، حضرت عمر کی روایت، عبداللہ ابن عمر کی روایت، حضرت علی کی روایت، براء ابن عازب کی روایت، یہ سارے صحابہ فرماتے ہیں ایام النحر ثلاثۃ افضلها اولها، قربانی 3 دن ہے اور پہلے دن قربانی کرنا افضل۔ بتاؤ صحابہ کی مانو گے کہ غیر مقلدین کی مانو گے؟ قربانی 3 دن اور پہلے دن قربانی کرنا افضل۔
تو نماز پڑھنا ہوا تو گھٹا دیا اور گوشت کھانا ہوا تو بڑھا دیا، اور عوام میں یہ پرچار کرتے ہیں کہ حنفی بنو گے تو بہت مشکل ہو جائے گی، 20 رکعت تراویح پڑھنے کی، شافعی بنو گے تو 20 پڑھنی پڑے گی، مالکی بنو گے تو 20 پڑھنی پڑے گی، حنبلی بنو گے تو 20 پڑھنی پڑے گی، غیر مقلد اہل حدیث بن جاؤ 8 ہی رکعت میں کام چلا۔ اور جب بقرعید کا زمانہ آئے گا تو سب کی قربانی 3 دن میں ختم ہو جائے گی، تمہاری قربانی 4 دن چلتی رہے گی، 4 دن تازہ تازہ نو بناؤ گوشت کھانے کو ملتا رہے گا۔ اور ان کے ایک مجتہد ہے صدیق حسن بھوپالی، سرما بھوپالی نے اپنی کتاب بدور الاحلہ میں لکھا کہ ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائے گی۔ ایک بکرے میں کتنے لوگوں کی قربانی؟ مہنگائی کے اعتبار سے ان کا فتویٰ بھی بدل رہا ہے۔ بکرا سستا تھا تو ایک بکرے میں ایک کی قربانی ہوتی تھی، جب دیکھا بکرا مہنگا ہو گیا تو کہا ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائز ہے، اور سب کی قربانی ہو گئی، سب کے ذمے سے وجوب ثابت ہو گیا، اب کسی کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک ہی بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی ہو جائے۔ بتائیے یہ صحابہ کے راستے پر ہیں، یہ قرآن کے راستے پر ہیں، یہ حدیث کے راستے پر ہیں۔ کلکتہ کے شمع نیازیوں نے میٹنگ کی، ان کے نیتاؤں نے اپنے مولویوں پر دباؤ بنایا کہ غیر مقلدین آئے دن نئی نئی باتیں پیدا کرتے رہتے ہیں، سہولتیں نکالتے رہتے ہیں، بڑی فیسلٹی دیتے ہیں، اس لیے کالج یونیورسٹی کے لوگ ان سے جڑ رہے ہیں، تم لوگ بھی کچھ آسانیاں پیدا کرو، جب تک تم آسانی نہیں دو گے کوئی تمہاری جماعت میں داخل نہیں ہوگا، شمع نیازیت ختم ہو جائے گی۔ اگر شمع نیازیت کو آگے بڑھانا ہے تو جیسے اہل حدیث دن رات نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں، تم لوگ بھی کچھ نئی چیزیں پیدا کرو، آسانیاں دو۔ 3 دن کا سیمینار ہوا کلکتہ کی سرزمین پر، اور شمع نیازی مولویوں نے سر جوڑ کر کے میٹنگ کی، اور 3 دن کے بعد فیصلہ جاری کیا کہ اگر ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائز ہے تو ایک مرغے میں 7 آدمیوں کی قربانی جائز ہے۔ اب آپ بتائیے یہ دونوں جماعتیں جنتی ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ دونوں جماعتیں صحابہ کے راستے پر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ دونوں جہنمی جماعتیں ہیں، ان کا فتویٰ بتا رہا ہے کہ یہ جنتی نہیں ہے، جہنمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موٹے اور فروا جانوروں کی قربانی کرو، کیونکہ اسی قربانی کے جانور پر بیٹھ کر پل صراط پار کرنا۔ سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، موٹے اور فروا جانوروں کی قربانی کرو کیونکہ اسی قربانی کے جانور پر بیٹھ کر پل صراط پار کرنا ہے۔ جس جانور کی آپ قربانی کرتے ہیں موٹا ہونا چاہیے، فروا ہونا چاہیے، اس لیے کہ پل صراط پر اسی جانور پر بیٹھ کر پل صراط پار کریں گے۔ اور بخاری کی دوسری حدیث بتاتی ہے کہ پل صراط کے نیچے ہی جہنم ہے۔ اب دونوں حدیثوں کو جوڑ دو، جس جانور کی قربانی کرتے ہو اسی پر بیٹھ کر پل صراط پار کرو گے، اور پل صراط کے نیچے ہی جہنم ہے۔ تو جب ایک بکرے پر 100 غیر مقلد سوار ہوں گے اور ایک مرغے پر 7 شمع نیازی سوار ہوں گے تو بکرا بھی وہیں الٹ جائے گا، مرغا بھی وہیں الٹ جائے گا۔ اب بتائیے جب وہاں الٹ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ پل صراط کے نیچے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو یہ جہنم میں جانے والی جماعت ہے۔ ہم لوگ جہنمیوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم لوگ جنتیوں کے ساتھ رہیں گے۔ جنتی غوث پاک ہیں، جنتی خواجہ اجمیری ہیں، جنتی محبوب الہی ہیں، جنتی قطب الدین بختیار کاکی ہیں، جنتی فرید الدین عطار ہیں، جنتی زکریا ملتانی ہیں، جنتی سری سختی ہیں، جنید بغدادی ہیں، بایزید بستامی ہیں، ذوالنون مصری ہیں، مخدوم ماہمی ہیں، مخدوم کشوچوی ہے، اور دور اخیر کے سب سے بڑے مجدد، سب سے بڑے محقق، سب سے بڑے محدث اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہیں۔ ہم ان کے راستے پر چلیں گے۔ انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھی، ہم بھی 20 رکعت تراویح پڑھیں گے۔ انہوں نے 3 دن قربانی کی، ہم بھی 3 دن قربانی کریں گے۔ جو ان کا عقیدہ ہے وہی اللہ والوں کا عقیدہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اور جو صراط مستقیم پر چلے گا وہی جنت میں پہنچے گا۔ آپ بتائیے آپ کس کے راستے پر ہیں؟ اولیاء کرام کے راستے پر، بزرگان دین کے راستے پر ہیں۔ اس لیے یہ غیر مقلدین نئی نئی جماعت 1200 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے، یہ صحابہ کے راستے پر نہیں۔ ایک غیر مقلد سے میں نے پوچھا کہ تم لوگ 20 رکعت تراویح کیوں پڑھتے ہو؟ 20 رکعت تراویح کی تو کوئی حدیث موجود نہیں۔
8 رکعت تراویح کیوں پڑھتے ہو؟ 8 رکعت تراویح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اور 20 رکعت تراویح کی کئی حدیثیں موجود ہیں۔ تو اس نے کہا کہ 20 رکعت کو عمر نے جاری کیا، ہم عمر کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ 20 رکعت کو عمر نے جاری کیا، ہم عمر کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ ہم نے کہا تم عمر کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اے عمر ابن خطاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو جس راستے پر چلے گا شیطان کبھی نہیں اس راستے پر چل سکتا ہے۔ 20 رکعت تراویح یہ عمر کا راستہ ہے، شیطان کا تم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ ایک نشست میں 3 طلاق دی جائے، تینوں پڑ جاتی ہے، یہ عمر کا راستہ ہے، شیطان کا تم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ قربانی 4 دن نہیں 3 دن ہے، یہی عمر کا راستہ ہے، اور شیطان کا تم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ تم عمر کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے، کیونکہ عمر کا راستہ رحمانی ہے، اور جو شیطان کا ماننے والا ہوگا وہ رحمانی راستے پر نہیں چل سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ارے تو یہ غیر مقلدین صرف دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، حقیقت میں ان کا عمل حدیث پر نہیں۔ میرا چیلنج ہے پورے ہندوستان کے غیر مقلدین کو کہ یہ جتنے مسائل پر عمل کرتے ہیں آ کر کے ہم سے بحث کر لیں۔ کسی بھی مسئلے پر صحیح حدیث پر ان کا عمل نہیں۔ یہ غیر مقلدین سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں کہ نہیں باندھتے ہیں؟ سینے پر ہاتھ باندھنے والی کون سی حدیث ثابت ہے؟ تم ہم سے بات پر بخاری کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہو۔ میراث جائز ہے تو بخاری میں دکھاؤ، سلام جائز ہے تو بخاری میں دکھاؤ، قیام جائز ہے تو بخاری میں دکھاؤ، عرس کرنا جائز ہے تو بخاری میں دکھاؤ، چادر ڈالنا جائز ہے تو بخاری میں دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں سینے پر تم ہاتھ باندھتے ہو، تم بھی تو بخاری میں دکھاؤ۔ پوری بخاری شریف میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے، اور بخاری تو چھوڑ دو، مسلم میں بھی نہیں ہے، ترمذی میں بھی نہیں ہے، ابو داؤد میں بھی نہیں ہے، ابن ماجہ میں بھی نہیں ہے، نسائی میں بھی نہیں ہے۔ پوری صحاح ستہ میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اگر ہندوستان کا کوئی بھی غیر مقلد سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث صحاح ستہ میں دکھا دے تو میں 1 لاکھ روپیہ انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے غیر مقلد سے پوچھا بتاؤ تم سینے پر ہاتھ کیوں باندھتے ہو؟ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی بھی حدیث ثابت ہے؟ پوری صحاح ستہ میں جس کی حدیثیں سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے، صحیح مانی جاتی ہے، پوری صحاح ستہ میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ تم کیوں سینے پر ہاتھ باندھتے ہو؟ تو کہا صحیح ابن خزیمہ میں ہے۔ میں نے کہا صحیح ابن خزیمہ میں کیا؟ کہا صحیح ابن خزیمہ میں یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو۔ میں نے کہا رسول پاک نے کس سے فرمایا تمہارے لیے سنت ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو؟ عورتوں سے فرمایا تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو۔ فَإِنَّهُ أَسْتَرُ لَهُنَّ، کیونکہ اس میں عورت کی پردہ پوشی زیادہ ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ جب عورتیں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک طرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو دوسری طرف عورت کی پردہ پوشی بھی ہوتی رہے۔ اس لیے رسول پاک نے فرمایا تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو کیونکہ اس میں پردہ پوشی زیادہ ہے۔ میں نے غیر مقلد سے کہا بتاؤ تمہارے سینے پر کیا ہے جس کو چھپانے کے لیے تم یہاں ہاتھ رکھے ہوئے ہو؟ اگر مرد ہو تو مردوں والی حدیث پر عمل کرو، اور اگر عورت ہو تو عورتوں والی حدیث پر عمل کرو، اور دونوں کے بیچ میں ہو تو جس پر چاہو عمل کرو، ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث ثابت نہیں، اور جس حدیث کو یہ پیش کرتے ہیں وہ عورتوں سے متعلق حدیث ہے۔
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَمِينَ عَلَى الْيَسَارِ تَحْتَ السُّرَّةِ، یہ بات سنت سے ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں، اور نخبہ اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جب صحابی رسول یہ کہے کہ یہ بات سنت سے ہے تو اس سے کسی اور کی سنت مراد نہیں ہوگی، رسول اللہ کی سنت مراد ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک کی سنت یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے۔ اگر کسی اور کی سنت مراد لیتا تو ان کا نام ذکر کرتا، ابو بکر کی سنت یہ ہے، عمر کی سنت یہ ہے، خلفائے راشدین کی سنت یہ ہے۔ لیکن جب صحابی رسول مطلق فرمائے یہ بات سنت سے ہے تو اسے رسول اللہ کی سنت مراد ہوتی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا رسول پاک کی سنت یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا۔ تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور ہم لوگ اہل سنت ہیں تو ہم لوگ کس پر عمل کرتے ہیں؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ کس پر عمل کرتے ہیں؟ سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث پر عمل کرتے ہیں، جو حدیث پوری صحیح ستہ میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو ایسی حدیث پر جو حدیث ثابت ہی نہ ہو، ایسی حدیث پر عمل کرنا جو حدیث منسوخ ہو یا ضعیف ہو، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور ایسی حدیث پر عمل کرنا جو رسول پاک کی سنت ہو، وہ ہم اہل سنت کا طریقہ ہے۔ اس لیے صرف حدیث نہ دیکھو، رسول پاک کی سنت دیکھو۔ حدیث پر عمل کرو گے تو ضروری نہیں کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو جائے، لیکن رسول اللہ کی سنت پر عمل کرو گے تو خود بخود حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہر حدیث سنت نہیں، لیکن ہر سنت رسول اللہ کی حدیث۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ حدیثوں پر عمل نہیں کرتے، منسوخ یا ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا عمل حدیث کے مطابق ہے۔ کوئی بھی غیر مقلد 2 رکعت ایسی نماز پڑھ کر دکھا دے کہ جس میں کسی حدیث کی خلاف ورزی نہ ہو تو میں خط غلامی لکھوانے کے لیے تیار ہوں۔ اہل حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ ساری حدیثوں پر عمل کرنے والا۔ ساری حدیثوں پر عمل ہو ہی نہیں پائے گا۔ ایک حدیث پر عمل کرے گا اب کئی حدیثیں چھوٹ جائیں گی۔ ایک مسئلے سے متعلق کئی حدیثیں ہیں۔ جیسے کوئی نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے تو ہاتھ کان کی لو تک اٹھائے گا کہ مونڈھے تک اٹھائے گا، یہیں جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ حدیث دونوں ہے، کان کی لو تک ہاتھ اٹھاؤ یا مونڈھے تک ہاتھ اٹھاؤ۔ تو اگر مونڈھے تک ہاتھ اٹھایا تو کان کی لو والی حدیث چھوٹ گئی، کان کی لو تک ہاتھ اٹھایا تو مونڈھے والی حدیث چھوٹ گئی۔ تو ایک ہی حدیث پر عمل ہوا اور ایک حدیث چھوٹ گئی۔ جب ایک حدیث پر عمل کر رہے ہو اور ایک حدیث چھوڑ رہے ہو تو تم اہل حدیث نہیں ہوئے، تم تاریک حدیث ہوئے۔ اور ہاتھ باندھو گے کہاں؟ ناف کے نیچے باندھو گے، ناف کے اوپر باندھو گے، یا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو گے۔ 3 طرح کی حدیثیں ہیں۔ حضرت امام ترمذی نے تینوں حدیثیں نقل کی ہیں، تینوں مذہب نقل کیا ہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والوں کا طریقہ ہے۔ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا یہ امام شافعی اور ان کے ماننے والوں کا طریقہ ہے، اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا یہ امام مالک اور ان کے ماننے والوں کا طریقہ ہے۔ امام ترمذی کی نظر میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث ثابت ہوتی تو اس کو بھی ذکر کرتے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ فلاں امام کا طریقہ ہے، ان کے ماننے والوں کا طریقہ ہے۔ لیکن سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث، کوئی مسلک ذکر نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا حقیقت میں حدیث میں ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتے۔ تو آپ ان سے دھوکہ نہ کھائے۔ آج کے دور میں انسانوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال سکے، لیکن یہ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں تقلید شرک ہے۔ کسی امام کی پیروی نہ کرو، کسی امام کی اتباع نہ کرو، تقلید شرک ہے۔ ائمہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، خاص طور پر امام اعظم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، ہم خود ہی قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال لیں گے، ہم کو کسی امام کی پیروی کی ضرورت نہیں، کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے اور ان کے سینے میں ہزاروں حدیثیں تھیں، قرآن پاک ان کی مادری زبان میں اتر رہا تھا، پھر بھی صحابہ کرام
ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہیں نکال پاتے، بلکہ اپنے سے اونچے والے صحابہ سے پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ صرف 21 صحابہ ایسے تھے جو قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال پاتے، باقی سارے صحابہ انہی سے پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ تو جب صحابہ نہیں ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال پاتے ہیں، تو آج کا غیر مقلد جو گمتی میں بیٹھ کر پان لگا رہا ہے، کھیت میں ہل جوت رہا ہے، جو مارکیٹ میں بیٹھ کر کپڑا بیچ رہا ہے، جو بزنس تجارت میں لگا ہوا ہے، جس کے پاس نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ ان کی باریکیوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہ کیسے ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال لیں گے؟ اس لیے اگر واقعی تم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہو، حدیث رسول پر عمل کرنا چاہتے ہو، نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو، تو کسی نہ کسی امام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور جب امام کا دامن پکڑنا ہے تو کیوں نہ ہم اس امام کا دامن پکڑیں جو چاروں اماموں میں سب سے سینئر ہے، سب سے زیادہ باصلاحیت ہے، سب سے زیادہ علم والا ہے، جو تابعی ہے، اور باقی ان اماموں میں جن کی پیروی دنیا میں کی جاتی ہے کوئی تابعی نہیں ہے۔ ہم نے امام اعظم کے دامن کو پکڑ لیا، کیونکہ امام اعظم تابعی ہے، اور امام شافعی تابعی نہیں ہے، امام مالک تابعی نہیں ہے، امام احمد بن حنبل تابعی نہیں ہے۔ تو جو سب سے سینئر امام تھا، سب سے قابل امام تھا، سب سے باصلاحیت امام تھا، اس کے دامن کو ہم نے پکڑ لیا اور ہم لوگ حنفی بن گئے۔ آج کا انسان اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نکال لیتے ہیں، اور جب مسئلہ نکالنے لگے تو ایسا مسئلہ نکالا کہ مسئلے کو مسالہ ہی بنا دیا۔ ایک مسئلہ نکالا کہ سور کا گوشت حرام ہے مگر چربی حرام نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیوں چربی حرام نہیں ہے؟ تو کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تمہارے اوپر مردار حرام کیا، اللہ نے تمہارے اوپر خون حرام کیا، اللہ نے تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے سور کے گوشت کو حرام کیا ہے، آیت میں چربی کا ذکر نہیں ہے، اس لیے گوشت حرام رہے گا اور چربی حلال رہے گی۔ میں نے کہا تم نے ٹھیک مسئلہ نکالا، تمہارے لیے چربی حلال رہے گی، اس لیے کہ اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث اور ناپاک چیزیں ناپاکوں کے لیے ہیں، طیب و طاہر اور پاک چیزیں پاکوں کے لیے ہیں۔ ہم پاک ہیں تو شب برات کا حلوہ ہے، ہم پاک ہیں تو 11ویں کا کھچڑا ہے، تم نجس اور ناپاک ہو تو تمہارے لیے سور کی چربی ہے۔ اب آپ بتائیے یہ حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، یہ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں؟ دعویٰ ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن پر عمل کرتے ہیں، ہم ڈائریکٹ حدیث سے مسئلہ نکالتے ہیں۔ صحابہ تو ڈائریکٹ نکال ہی نہیں پائے، 1,24,000 صحابہ تھے، لیکن صرف 21 صحابہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالتے، اور باقی سارے صحابہ انہی سے پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ آپ بتائیے اسلام کا جب ابتدائی دور تھا تو عشاء کے بعد ہی سے روزہ اسٹارٹ ہو جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اسلام کے ابتدائی دور میں روزہ کب سے شروع ہو جاتا تھا؟ رات کا روزہ بھی ہوتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد سے کھانا پینا، بیوی سے جمع کرنا، یہ سب حرام ہو جاتا تھا۔ اور اس وقت کیا قانون ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ ہوتا ہے، رات میں جتنا چاہو کھاؤ پیو، بیوی سے جمع کرو، اجازت ہے کہ نہیں؟ لیکن دن میں کھانے پینے کی بیوی سے جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابتدائی اسلام میں اجازت تھی، صحابہ کرام عشاء کی نماز کے بعد ہی نماز کے بعد ہی سے روزہ شروع کر دیتے تھے، اور وہیں سے روزہ اسٹارٹ ہوتا تھا۔ نہ کھانے کی اجازت، نہ پینے کی اجازت، نہ بیوی سے جمع کرنے کی اجازت۔ لیکن آج کے دور میں کھانے پینے اور بیوی سے جمع کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ غلطی ہوئی، انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کو چھپاتے ہیں، لیکن حضرت عمر سے غلطی ہوئی تو صبح کو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، عشاء کے بعد ہی سے روزہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، بیوی سے جمع کرنا حرام ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اپنی بیوی سے جمع کر دیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟
رسول پاک ابھی کچھ حکم بتاتے کہ جبریل امین نازل ہوئے اور قرآن کی لمبی چوڑی آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، اور قیامت تک کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی کہ اب رات کو روزہ رکھنا تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، بلکہ کھاؤ پیو اور اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور جمع کرو، اور جو اللہ نے اولاد مقدر کی ہے اس کو تلاش کرو۔ یہ آیت کریمہ اتری احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن واتقوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل۔ یہ آیت کریمہ اتری، اب روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ تم نے خیانت کی ہے، لیکن تم نے توبہ کی تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ فالآن باشروہن، اب اللہ اجازت دیتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے مباشرت کرو۔ واتقوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اولاد اللہ نے مقدر کی ہے اس کو تلاش کرو۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور کھاؤ اور پیو، اور اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز اور الگ نہ ہو جائے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری کہ اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، صبح کے وقت جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے تو اب کھانے کی اجازت نہیں۔ یہ آیت کریمہ اتری تو ایک صحابی رسول بڑے بھولے بھالے تھے، تو سونے کے ٹائم تکیہ کے نیچے ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا رکھ کر سو گئے، اور سحری کے ٹائم اٹھے اور ہتھیلی پر رکھ کر کے دیکھتے ہیں کہ کالے دھاگے اور سفید دھاگے میں امتیاز نہیں ہو رہا ہے، تو کھانے لگے، پھر سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد اٹھے، ہتھیلی پر دھاگا دیکھ کر دیکھتے ہیں کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر کھانے لگے، اور کچھ دیر کے بعد پھر سو گئے۔ کھاتے رہے، اٹھتے رہے، سوتے رہے، یہاں تک کہ سورج نکل گیا اور سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہیں ہوا۔ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، یہ آیت کریمہ آپ پر اتری ہے کہ اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو۔ میں تو رات کے آخری حصے میں بار بار اٹھتا رہا، کھاتا رہا، سوتا رہا، سفید اور کالے دھاگے میں امتیاز پیدا کرتا رہا، لیکن کوئی فرق نہیں ہوا، کوئی امتیاز نہیں ہوا، تو میں کھاتا رہا یہاں تک کہ دن نکل آیا۔ تو یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ کا کیا مطلب؟ اب آپ بتاؤ، لڑکے خاموش بیٹھو۔ سرکار سے پوچھا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب تک ممتاز نہ ہو جائے کھاتے رہو۔ تو اللہ کے نبی مسکرانے لگے، فرمایا بہت بھولے ہو، یہاں سفید دھاگے سے مراد دھاگا نہیں ہے، کالے دھاگے سے مراد دھاگا نہیں ہے، بلکہ سفید دھاگے سے مراد دن ہے، کالے دھاگے سے مراد رات ہے۔ بتائیے، وہ صحابی رسول تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی، ان کی مادری زبان میں قرآن اتر رہا تھا، لیکن قرآن کا مفہوم وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ الخیط الابیض کا معنی لغت میں دیکھو گے تو سفید دھاگا ہے، الخیط الاسود کا معنی لغت میں دیکھو تو کالا دھاگا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ظاہر ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوتا، اور جو مراد ہے وہاں سب کا دماغ نہیں پہنچتا، یا تو رسول اللہ کا دماغ پہنچتا ہے یا رسول کے صدقے میں ائمہ کرام کا دماغ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے مراد رات اور دن ہے۔ اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک رات دن سے الگ نہ ہو جائے، اور جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اب روزے کو غروب آفتاب تک پورا کرو۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب صحابہ کرام قرآن کا مفہوم نہ نکال سکے، صحابہ کرام الخیط الابیض اور الخیط الاسود کا معنی متعین نہ کر سکے، تو آج کا غیر مقلد جو اردو کی چند کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو مجتہد سمجھتا ہے، وہ کیسے قرآن سمجھ سکتا ہے، کیسے حدیث سمجھ سکتا ہے؟ جب قرآن اور حدیث نہیں سمجھ سکتا تو قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ نکال بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ نہیں کہ امام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا جائے، اور کس امام کے دامن کو ہم نے پکڑا ہے؟
آپ کا امام کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر تابعی، اتنے بڑے امام کہ آج تک روئے زمین پر اتنا بڑا امام آپ کے بعد پیدا نہیں ہوا۔ آپ کے زمانے میں بڑے بڑے امام پیدا ہوئے، لیکن جب سب کی گاڑی پھنستی تھی تو وہی امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پہنچتے تھے، سب کی مشکلات کو وہی آسان کرتے تھے، اور جہاں کسی کا دماغ نہیں پہنچتا تھا وہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا دماغ تھا۔ جس زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ علم حدیث پڑھ رہے تھے اور آپ کے استاد ہیں حضرت امام سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے پائے کے محدث ہیں، جلیل القدر تابعی، تابعین کے امام۔ امام اعظم ان کی خدمت میں 200 دنوں تک رہ کر علم حدیث پڑھتے رہے، سیکھتے رہے۔ جس زمانے میں حدیث پڑھ رہے تھے، ایک پوچھنے والا پوچھنے کے لیے آیا، سوال کرنے والا سوال کرنے کے لیے آیا، اور پائے در پائے اس نے 100 سوالات کیے، اور امام سلیمان اعمش کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکے۔ سب کے جواب میں یہی فرماتے رہے، لا عالم لا عارف، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ یہ بالکل نیا مسئلہ ہے، قرآن اور حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے، اس لیے میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ امام اعظم حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا حضور اگر اجازت ہو تو میں ہی جواب دے دوں۔ طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، فرماتے ہیں اجازت ہو تو میں جواب دے دوں۔ استاد نے کہا جواب معلوم ہے تو جواب دے دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی ترتیب سے جواب دینا شروع کیا۔ سناؤ، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، تیسرے سوال کا جواب یہ ہے۔ 100 سوالوں کو اسی ترتیب سے شمار کر دیا اور سب کا جواب بھی عطا فرمایا۔ آپ کے استاد نے پوچھا، اے ابو حنیفہ تم کہاں سے جواب دے رہے ہو؟ مجھ کو تو قرآن اور حدیث میں جواب نظر نہیں آ رہا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں، آپ کی سنائی ہوئی اور پڑھائی ہوئی حدیثوں کی روشنی میں جواب نکال رہا ہوں۔ فلاں موقع پر یہ حدیث پڑھائی، اس سے یہ مسئلہ نکلا، فلاں موقع پر یہ حدیث پڑھائی، اس سے یہ مسئلہ نکلا، فلاں موقع پر یہ حدیث پڑھائی، اس سے یہ مسئلہ نکلا۔ 100 سوالوں کا جواب بھی عطا فرما دیا، اور جن حدیثوں سے جواب نکالا تھا ان حدیثوں کو بھی پڑھ کر سنا دیا۔ آپ کے استاد امام سلیمان اعمش فرماتے ہیں، یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن السیادلہ وانت ایھا الرجل اخذت بکل الطرفین۔ اے فقہاء کی جماعت، تم لوگ ڈاکٹر اور حکیم ہو، اور ہم محدثین میڈیکل اسٹور والے ہیں۔ ہمارے پاس دوائیں ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کون سی دوا کس مرض میں کام آئے گی، کس دوا کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے، کس دوا کا کیا نقصان ہے۔ اور اے فقہاء کی جماعت، تم لوگ ڈاکٹر اور حکیم ہو، تمہارے پاس دوائیں بھی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کون سی دوا کس مرض میں کام آئے گی۔ ہمارے پاس حدیثیں ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس حدیث سے کون مسئلہ نکلے گا۔ اور تمہارے پاس حدیثیں بھی ہیں، اور اس بات کی صلاحیت بھی ہے کہ کس حدیث سے کون سا مسئلہ نکلے گا۔ اور خاص امام اعظم کے بارے میں فرمایا، وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِكِلَا الطَّرَفَيْنِ، اور اے ابو حنیفہ تمہاری شان سب سے نرالی ہے، تم کو دونوں طرف سے حصہ ملا ہے، تم بے مثال محدث بھی ہو، بے مثال فقیہ بھی ہو۔ جن حدیثوں کو 100 دنوں میں نے سنایا تھا، ان حدیثوں کو تم نے ایک ہی نشست میں سنا دیا، اور جن حدیثوں سے میں مسئلہ نہ نکال سکا، ان حدیثوں سے سینکڑوں مسائل کا تم نے استنباط اور استخراج کیا۔ بتاؤ تو کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ امام اعظم کے بارے میں امام ابو زید مروزی فرماتے ہیں، لو وزن عقل نصف اہل الارض بعقل ابی حنیفہ لرجح عقل ابی حنیفہ۔ اگر آدھی دنیا کے انسانوں کی عقل کو ترازو کے ایک پلے پر رکھا جائے اور امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل کو ترازو کے دوسرے پلے پر رکھا جائے تو آپ کا پلہ بھاری پڑ جائے گا۔ اتنے ذہین، اتنے فطین کہ جس مسئلے کو کوئی نہیں حل کر پاتا اس کو امام اعظم ابو حنیفہ حل فرماتا۔ بتائیے تو آپ کس کے امام، کس کے مقلد ہیں؟ آپ کا امام کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم مقلد ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم سنی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے۔ اور آپ کی ذہانت و فطانت کا یہ عالم، آپ کی ذہانت و فطانت کا یہ عالم کہ جہاں بڑے بڑے لوگوں کا دماغ نہیں پہنچتا وہاں امام اعظم کا دماغ پہنچتا ہے۔ آپ کے زمانے میں بڑے حیرت انگیز واقعات ہوئے۔ ایک بوڑھے آدمی کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا، بڑا زبردست جھگڑا۔ اب بوڑھوں کو غصہ تو بہت آتا ہے نا،
گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ صرف غصہ ہی کرتے ہیں، باقی تو کچھ کرتے نہیں۔ بڑا غصہ آیا، بیوی سے جھگڑا ہو گیا، جھگڑا اتنا بڑھا، غصہ اتنا بڑھا کہ بوڑھے میاں نے اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیا جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ اب بیوی کیوں پیچھے رہتی، عورتیں تو 10 ہاتھ آگے ہی رہتی ہیں۔ تو بوڑھی نے بھی کہا کہ میں بھی اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گا میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں۔ اب 2-4-10 گھنٹہ گزرا، دونوں منہ کھلائے گھر میں کنارے کنارے ہیں، قسم کھائے بیٹھے ہیں، بات تو کر نہیں سکتے۔ تو اب بوڑھے میاں کو سمجھ میں آیا کہ کسی عالم اور فقیہ سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، کب تک ہم لوگ بڑھاپے میں اس طرح رہیں گے؟ تو گئے اس دور کے سب سے بڑے امام، سب سے بڑے محدث حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں۔ یہ تابعین کے امام ہیں۔ حضور بڑا غضب ہو گیا، میرا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، اور غصے کے عالم میں نے اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دیا کہ جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ اب میرے قسم کھانے کے بعد میری بیوی نے بھی یہی قسم کھا لی، تو حضور اب کیا کریں؟ بغیر بولے چارہ نہیں ہے۔ تو سفیان ثوری نے کہا کہ جاؤ اپنی بیوی سے بات کرو، اب بیوی سے بات کرو گے تو قسم ٹوٹ جائے گی، اور قسم ٹوٹ جائے گی تو قسم کا کفارہ ادا کر دینا، 10 مسکین کو کھانا کھلانے۔ آ رہے تھے واپس، راستے میں سوچا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا بڑا نام ہے، ابھی نوجوان ہیں، تازہ علم ہے، ذرا دیکھیں یہ کیا بتاتے ہیں۔ اور عوام کا یہی حال ہے کہ 10 دارالافتاء میں 10 مفتی کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے پہنچیں گے کہ کہیں سے ہمارے مطلب کا آ جائے، 3 طلاق دے کر کے گھومنا شروع کر دیں گے، کوئی لکھ دے کہ 1 ہی طلاق پڑی۔ تو اس نے امام اعظم کے یہاں پہنچ کر کہا حضور میرا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیا جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اور میرے قسم کھانے کے بعد میری بیوی نے بھی یہی قسم کھا لیا کہ جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گا میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو کیا میرا حکم ہے؟ امام اعظم نے کہا اپنی بیوی سے بات کرو، اور قسم کا کفارہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، مسکین کو کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا رے اتنے بڑے امام نے تو فرمایا ہے کہ 10 مسکین کو کھلا، اور یہ کہتے ہیں کہ کفارہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر بھاگتا ہوا سفیان ثوری کے پاس گیا، کہا کہ آپ مجھ کو غلط مسئلہ بتاتے ہیں، میرا پیسہ برباد کرانا چاہتے ہیں۔ کہا کون سا مسئلہ غلط بتایا؟ کہا آپ نے ابھی بتایا جاؤ اپنی بیوی سے بات کرو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ ابو حنیفہ تو کہتے ہیں بیوی سے بات کرو، قسم کا کفارہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا ابو حنیفہ نے ایسا کہا، چلو میں دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد سفیان ثوری بڑے جلال کے عالم میں امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئے، کہا اے ابو حنیفہ تم لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے ہو۔ کہا حضور کون سا مسئلہ میں نے غلط بتایا؟ کہا بڑے میاں کو ابھی تم نے بتایا کہ جاؤ اپنی بیوی سے بات کرو اور کفارہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، مسکین کو کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا ہاں حضور یہ تو بتایا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بڑے میاں پھر کھڑے ہو جائیں، اپنا میٹر اور قصہ پھر سے بیان کریں، آپ بھی غور سے سنیں میں بھی غور سے سنوں، دیکھا جائے کس کا جواب صحیح ہے، کیونکہ جب تک مفتی سوال کو صحیح طور پر سمجھ نہیں لے گا اس وقت تک اس کا جواب صحیح نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں بڑے میاں کھڑے ہو جائیں۔ بڑے میاں کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنا واقعہ اور قصہ بیان کیا کہ میرا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، تو میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیا جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گی میں نہیں بات کروں گا، اور یہی قسم میرے بعد میری بیوی نے بھی کھا لیا کہ میں بھی اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں جب تک تو نہیں بات کرے گا میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ امام اعظم نے کہا کچھ آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں نوٹ کیا؟ شوہر کے قسم کھانے کے بعد بیوی قسم کھا رہی ہے، اور کس طرح قسم کھا رہی ہے؟ جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گا میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ تو بیوی نے تو بات کر لیا، جب بیوی نے بات کر لیا تو اب شوہر اپنی بیوی سے بات کرے گا تو قسم نہیں ٹوٹے گی، جب قسم نہیں ٹوٹے گی تو قسم کا کفارہ کیوں دینا پڑے گا؟ سفیان ثوری نے کہا قسم ہے اے ابو حنیفہ تیرا دماغ جہاں فوراً پہنچتا ہے ہم لوگوں کا دماغ 2 سال میں بھی وہاں نہیں پہنچتا۔ یہ امام اعظم کی شان ہے، اور یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہم امام اعظم سے زیادہ حدیث جانتے ہیں، ان کو تو صرف 17 حدیثیں یاد ہیں۔ امام اعظم نے اپنی زندگی میں 86,000
نئے نئے مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں نکالا. 86,000. آج مفتی کتاب دیکھ کر کے جزیات نقل کر کے فتویٰ لکھے تو 86,000 فتویٰ نہیں لکھ سکتا. اور امام اعظم نے نئے نئے مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے بنائے ہوئے رول اور ریگولیشن کی روشنی میں قانون اور ضابطے کی روشنی میں 86,000 مسائل کا استنباط اور استخراج کیا. 38,000 مسائل عبادات سے متعلق نکالے اور باقی مسائل معاملات سے متعلق نکالے. دنیا میں اتنا بڑا امام پیدا نہیں ہوا. اسی لیے امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا مقام ہے آپ کی نظر میں؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ من لم ينظر فی کتبہ لم يتفقہ فی الدین ولم یتباہر. سارے کے سارے فقہا، سارے کے سارے مفتیان کرام اور قیامت تک جو پیدا ہوں گے وہ بھی سب فقہ کے معاملے میں آپ کی اولاد ہیں اور آپ سب کے باپ ہیں. جس نے آپ کی کتابوں کو پڑھا نہیں نہ فقیہ بن سکتا ہے نہ متبحر عالم دین بن سکتا ہے. یہ شان ہے امام اعظم. ہر آدمی دماغ رکھتا ہے لیکن دماغ وہی جو نتیجے پر پہنچ جائے. امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا حضور میں نے خزانہ کہیں دفن کیا تھا کہ جب ضرورت آئے گی تو خزانہ کھود کر نکال لوں گا. اس زمانے میں بینک تو ہوتا نہیں تھا کہ بینک میں لاکر میں لے جا کر کے اپنا مال رکھ دو. میں نے کہیں خزانہ دفن کیا تھا لیکن یہ نہیں معلوم ہو پا رہا کہ کہاں دفن کیا تھا. دماغ سے بات اتر گئی. حضور آپ اتنے بڑے امام ہیں میری پریشانی کو حل فرما دیں. آپ بتائیں کہ خزانہ کہاں دفن کیا. امام اعظم نے فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ پوچھتے تو میں بتا بھی دیتا. اب تم نے خزانہ کہاں دفن کیا تھا یہ میں کیسے بتا سکتا. آج کا جھٹکو ہوگا تو کہتا تو 11,000 لیا بتا دیتا. وہ بھی 11,000 چلا جائے گا خزانہ بھی نہیں ملے. اس نے کہا حضور اتنے بڑے امام اتنے بڑے محدث کیا کسی حدیث کی روشنی میں آپ جگاڑ نہیں بنا سکتے کہ میرا خزانہ مل جائے. امام اعظم نے فرمایا کہ تم نے میرے اوپر حسن ظن رکھا تو میں ایک جگاڑ تمہارے لیے بتا دیتا. آج کی رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تازہ وضو کرو مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ اور اس بات کا پختہ ارادہ کرو کہ آج کی رات 100 رکعت نفلی نماز پڑھنا ہی پڑھنا اور 2 رکعت کر کے نماز پڑھو. صلاۃ اللیل مثنا مثنا رات کی نماز 2 کر کے پڑھی جاتی ہے اور 4 رکعت کر کے پڑھنا بھی جائز ہے. 100 رکعت نفلی نماز پڑھنا اور کل آ کر مجھ کو رپورٹ پیش کرو. وہ آدمی چلا. اس نے سوچا کہ 100 رکعت پڑھنے سے میرا خزانہ مل جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہے. عشاء کی نماز پڑھا پھر تازہ وضو بنایا مسجد کے کونے میں کھڑا ہوا اور پختہ ارادہ کیا. پختہ ارادہ ہی کا نام نیت ہے. زبان سے کہنا ضروری نہیں. دل میں پختہ ارادہ جمایا کہ آج 100 رکعت نفلی نماز پڑھنا ہی پڑھنا اور ابھی پہلی 2 رکعت کی نیت مانگا تھا. 1 رکعت پڑھ چکا تھا دوسری رکعت میں ابھی پہنچا تھا. جب تک تو جھٹ دے یاد ہی آ گیا خزانہ کہاں دفن کیا. جب یاد آ گیا تو کون نماز پڑھتا ہے. پھاوڑا اٹھایا اور کھدائی شروع کیا اور خزانہ مل گیا. صبح کو امام اعظم کی خدمت میں پہنچا حضور بڑا اچھا جگاڑ آپ نے بتایا نماز بھی نہیں پڑھنی پڑی اور خزانہ مل گیا. کہا کیا ہوا ذرا مجھ کو بھی کچھ بتاؤ. تو کہا حضور کیا ہوا جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی میں نے کیا. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تازہ وضو بنایا مسجد کے کونے میں کھڑا ہو گیا اور 2 رکعت پختہ ارادے کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت سے نیت باندھا. 100 رکعت پڑھنے کا ارادہ کر لیا. پہلی 2 رکعت کی نیت باندھا تھا. 1 رکعت پڑھ چکا تھا ابھی دوسری رکعت میں پہنچا تھا. جب تک تو جھٹ سے یاد آ گیا کہ خزانہ کہاں دفن کیا. امام اعظم نے پوچھا جب یاد آ گیا تو کیا کیا تم نے. کہا کیا کرتا خزانے کے لیے تو نماز پڑھتا. جیسے ہی یاد آیا چھڑ نیت توڑ تاڑ کے پھاوڑا اٹھایا کھدائی شروع کیا خزانہ مل گیا. آپ نے فرمایا نالائق کم سے کم اس 2 رکعت کو تو کمپلیٹ کر دیا ہوتا. مجھے معلوم تھا
کہ شیطان تم کو پوری رات عبادت کرنے نہیں دے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ مومن پختہ ارادے کے ساتھ نفلی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں طاری ہو جاتا ہے، یخطر ببالہ ویقول اذکر کذا اذکر کذا، اس کے دل میں طاری ہو جاتا ہے اور ایک ایک بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلاتا ہے، اس کو یاد کرو بھولے ہوئے ہو، اس کو یاد کرو بھولے ہوئے ہو۔ شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھلوا دیا جائے نماز میں، نماز اس کی نہ ہونے پائے۔ مجھے معلوم تھا کہ شیطان آئے گا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ پہلے ہی 2 رکعت میں آئے گا۔ اب آپ بتاؤ اس حدیث کو کتنے لوگوں نے پڑھا ہوگا، کتنے لوگوں نے پڑھایا ہوگا، لیکن جہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا دماغ پہنچا وہاں کسی اور کا دماغ نہیں پہنچ رہا ہے۔ کچھ تو خصوصیت ہے، کچھ تو خاص بات ہے کہ آج پوری دنیا میں حنفیت کا پرچم لہرا رہا ہے، پوری دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین پھیلے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، دین حنیف کی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس لیے آج بے شمار باطل فرقے وجود میں آ چکے، اور جس فرقے سے پوچھے تم کیا ہو سب کہیں گے ہم سنی، دیوبندیوں سے پوچھو کیا ہو کہیں گے ہم سنی، نیچری سے پوچھو کیا ہو کہیں گے ہم سنی، مودودوی سے پوچھو کیا ہو کہیں گے ہم سنی، اور جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سنی۔ تو اب بتاؤ مارکیٹ میں 2 طرح کے سنی پائے جا رہے ہیں کہ نہیں پائے جا رہے ہیں، ایک ڈپلیکیٹ سنی ایک اوریجنل سنی، اور دیوبندی تو اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، مرزا غلام محمد قادیانی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، مودودوی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے۔ تو اب بتاؤ مارکیٹ میں 2 طرح کے سنی پائے جا رہے ہیں، ڈپلیکیٹ سنی اوریجنل سنی، 2 طرح کے حنفی پائے جا رہے ہیں، ڈپلیکیٹ حنفی اوریجنل حنفی۔ تو ہم اوریجنل سنیوں اور حنفیوں سے ان ڈپلیکیٹ سنیوں اور حنفیوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ہوگی۔ جو سنی اور حنفی ہونے کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہے وہی حقیقت میں سچا سنی ہے، وہی حقیقت میں سچا حنفی۔ اور آخری بات سن لیجئے تقریر ختم ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی دور اخیر کے وہ امام ہیں، دور اخیر کے وہ مجدد ہیں، دور اخیر کے وہ محدث ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما دی ہے۔ بے شمار باطل فرقے آپ کے دور میں پائے جا رہے تھے، تمام باطل فرقوں کے خلاف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کتابیں لکھی اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت۔ اس لیے آج مسلک اعلیٰ حضرت دین مصطفیٰ کی پہچان بن گیا۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت پر ہے وہ سچا سنی، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہوا ہے وہ ڈپلیکیٹ سنی۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر رہو، اور یہ مسلک کوئی نیا نہیں، یہ مسلک کوئی 5واں مسلک نہیں، بلکہ جنت میں لے جانے والے راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ کتاب کا نام سنیے، یہ بالکل آخری بات ہے، کتاب کا نام ہے اکرام امام احمد رضا۔ کتاب کا نام یاد رہے گا، اکرام امام احمد رضا، اور اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری علی رحمہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے روحانی فرزند بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بے شمار حدود میں ان کو اپنا روحانی بیٹا بتایا۔ جب اعلیٰ حضرت مکے کی سرزمین پر 8.5 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ تصنیف فرماتے ہیں، اور جب آپ حج سے واپس آئے تو مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری اعلیٰ حضرت کا استقبال کرنے کے لیے بمبئی پہنچے۔ چند دن اعلیٰ حضرت کے ساتھ قیام رہا، اور ایک دن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا باطنی کشف کی بنیاد پر فرماتے ہیں برہان میاں تیار ہو جاؤ، باندرا چلنا ہے اور باندرا کے مجذوب صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ بمبئی میں ایک جگہ ہے باندرا، سمندر کے ساحل پر یہ شہر آباد ہے، وہاں ایک خانقاہ تھی، اس خانقاہ میں ایک مجذوب تھے جو اللہ کے مقدس ولی تھے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بھی اپنے دور کے فقیہ بھی ہیں اور اپنے دور کے ولی بھی ہیں۔ صرف ولی
ہی نہیں ہے، اپنے دور کے ولیوں کے امام ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی خصوصیت یہ تھی کہ جس شہر میں جاتے تھے ولیوں کی خوشبو محسوس ہوتی تھی اور ان کی بارگاہ میں پہنچ کر اکتساب فیض کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا برہان میاں تیار ہو جاؤ، باندرا چلنا ہے اور باندرا کے مجذوب صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت مفتی برہان الحق کو لے کر کرلا کسائی واڑہ سے باندرا کے لیے نکلے۔ ادھر اعلیٰ حضرت نکلتے ہیں اور ادھر مجذوب صاحب اپنے مریدین سے فرماتے ہیں کہ بہت بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، ان کے استقبال کی تیاری کرو۔ جیسے جیسے اعلیٰ حضرت باندرا سے خانقاہ سے قریب ہو رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی خوشبو بھی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ جب خانقاہ میں پہنچے مجذوب صاحب فرماتے ہیں لگتا ہے عالم صاحب خانقاہ میں آ چکے ہیں، بہت قریب سے خوشبو آ رہی ہے، چلو حجرے سے باہر نکل کر ان کا استقبال کریں۔ باہر نکلے، اعلیٰ حضرت کی رخ زیبا پر نظر پڑی، سلام اور مصافحہ ہوا اور پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کو لے کر اپنے حجرے میں آئے۔ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں، مجذوب صاحب بیٹھے ہیں، مفتی برہان الحق بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء اور مشائخ بیٹھے ہیں، معتقدین مریدین کی بھیڑ ہے۔ اور مجذوب صاحب کی عادت تھی کہ خانقاہ میں 3 چیزیں ہمیشہ دستیاب رہتی تھی، چائے، کافی، قہوہ۔ اور جب علماء جاتے تھے تو علماء کے چہروں کو غور سے دیکھتے اور اس کے بعد خود ہی متعین کرتے ان کو چائے پلاؤ، ان کو کافی پلاؤ، ان کو قہوہ پلاؤ۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت پہنچے تو فرماتے ہیں بتائیے کیا پینا پسند کریں گے؟ آپ کے لیے چائے بھی حاضر ہے، آپ کے لیے کافی بھی حاضر ہے، آپ کے لیے قہوہ بھی حاضر ہے۔ اعلیٰ حضرت بزرگوں کی بارگاہ کے ادب شناس ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجذوب صاحب نے تینوں کا نام لیا، مجھے تینوں میں برکت نظر آ رہی ہے، چائے بھی پسند ہے، کافی بھی پسند ہے، قہوہ بھی پسند ہے۔ ایک ہی پیالی میں چائے ڈالی گئی، اسی میں کافی ڈالی گئی، اسی میں قہوہ ڈالا گیا اور چمچے سے ہلا کر اعلیٰ حضرت پی لیتے ہیں۔ اس کے بعد مجذوب صاحب میں اعلیٰ حضرت میں گفتگو شروع ہوتی ہے اور تقریباً 3.5 گھنٹہ مسلسل گفتگو ہوتی رہی۔ مفتی برہان الحق فرماتے ہیں میں وہیں پر بیٹھا تھا، بار بار کوشش کرتا رہا کہ ذرا سمجھ جاؤں کس زبان میں بات ہو رہی ہے، کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، لیکن ایک لفظ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ بہتر جانے کس زبان میں بات ہو رہی ہے، اردو میں بات نہیں ہو رہی تھی، عربی میں بات نہیں ہو رہی تھی، فارسی میں بات نہیں ہو رہی تھی، ہندی میں بات نہیں ہو رہی تھی، یہ ساری زبانیں میں سمجھتا ہوں اور بولتا ہوں، اللہ بہتر جانے کی زبان میں بات ہو رہی ہے۔ جب گفتگو کمپلیٹ ہو گئی اعلیٰ حضرت اجازت لے کر جانے لگے، مجذوب صاحب نے دروازے کی چوکھٹ تک اعلیٰ حضرت کو رخصت کیا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت باہر جانے لگے، اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے مفتی برہان الحق صاحب بھی جا رہے ہیں۔ اچانک ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اعلیٰ حضرت جن سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہوں گے، بہت پائے کے بزرگ ہوں گے، چلوں تنہائی میں اپنے لیے کچھ دعا کرا لوں، کچھ نصیحت حاصل کر لوں۔ تو اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور بھاگ کر حجرے میں آ گئے اور مجذوب صاحب سے فرماتے حضور میرے لیے بھی نصیحت فرما دیں، مجھے بھی دعا دے دیں۔ مجذوب صاحب نے کہا تم مجھ سے نصیحت لینے آئے ہو؟ کہا ہاں حضور آپ ہی سے نصیحت لینے آیا ہو۔ تو مجذوب صاحب نے کہا اگر تم مجھ سے نصیحت لینا چاہتے ہو تو میری پہلی اور آخری نصیحت یہ ہے کہ ابھی جن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے انہی کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ ان کا راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، جنت میں لے جانے والے راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس لیے آپ پوری مضبوطی سے مسلک اعلیٰ حضرت میں ڈٹے رہو، یہ مسلک دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ یہ مسلک آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، کچھ مطالبہ کرتا ہے، دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو، دین کے دوستوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں سے قریب رہو، دین کے دشمنوں سے دور رہو، اور یاد رکھو اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ اگر تم اٹھتے بیٹھتے نظر آؤ گے تو تمہارے ایمان پہ اثر پڑے گا، تمہارے عقیدے پہ اثر پڑے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے رسول پاک کی حدیثوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رسول پاک نے بھی فرمایا کہ سیکون فی آخر زمان دجالون کذابون یاتونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ اخیر زمانے میں کوئی جھوٹے اور مکار پیدا
ہوں گے جو ایسی ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا. اس لیے تم ان سے دور رہنا, ان سے الگ رہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ کر دیں, تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں. نبی نے ان کی پہچان بھی بتا دی, یہ نمازیں بہت پڑھیں گے, روزہ بہت رکھیں گے, قرآن کی تلاوت بہت کریں گے, اچھے اچھے کام بہت کریں گے, مسجد مدرسہ بہت بنائیں گے, یہ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے, اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے, اپنے اعمال صالحہ کو ان کے اعمال کے سامنے حقیر سمجھو گے. تحقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم واعمالکم عند اعمالہم یتلون القرآن ولا یجاوز تراقیہم. یہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر تلاوت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی. ویقولون من قول خیر البریہ, بات بات پر رسول پاک کی حدیثیں پیش کریں گے تو کیا حدیث پیش کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نہیں. یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ, یہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے. نبی نے ان کی پہچان بتا دی, سیماہم التحلیق ومشعر الوضوء, ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سر خوب چھلوائیں گے اور پاجامہ بہت اونچا پہنیں گے. کیوں یہ علامتیں بیان کی جا رہی ہیں, کیوں یہ نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں؟ تاکہ آپ ان سے دور رہو, ان سے الگ رہو. یہی پیغام اعلیٰ حضرت نے سنایا. دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے, غاز میں چل جائے بے دینوں کے دین, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے چرچا انہیں کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجیے, مثل خالص زلزلے ہو ند میں ذکر آیات ولادت کیجیے, اور شیخ ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں. دارالعلوم قادریہ گلشن رضا کے جملہ اراکین, جملہ مدرسین, تمام معاونین قابل صد مبارکباد ہیں. کتنا عالی شان جلسہ کر کے مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کو یقینی بنانے کی کوشش کی. اللہ رب العزت اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.